یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے پروگرام میزان آپ کا میزبان ڈاکٹر رضوان نصیر اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انعام سمرو۔ سامعین و ناظرین، پروگرام میزان ہر منگل رات 9:10 پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد عوام کو آگاہی فراہم کرنا ہے، جو کہ حکومت پاکستان کی جانب سے عوام کو سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں وفاقی وزیر، سینیٹر، MNAs اور اداروں کے سربراہان کو مدعو کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے میڈیم ویو 585 اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے فیس بک، یوٹیوب اور ریڈیو پاکستان کی پوڈ کاسٹ کے ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میزان میں جس شخصیت کو بلایا گیا ہے، ان کا تعلق عوام اور ان کی سہولیات سے ہے۔ ڈاکٹر شائستہ حبیب اللہ، آپ سربراہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن اسلام آباد سے تشریف لائی ہیں۔ میڈم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنے ایک بزی اسکیجول سے ہمارے لیے وقت نکالا، ہم بڑے مشکور ہیں آپ کے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ڈاکٹر شائستہ صاحبہ سے اس پہ رہنمائی حاصل کریں گے۔ اور ہمارے جو سامعین و ناظرین ہیں، سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ آپ ماشاءاللہ دنیا کی بہترین تعلیم لے کے آئی ہیں، اور آپ کے پاس وہ کوالیفیکیشن ہے جس کے بعد آپ نے پاکستان میں آ کے یو میڈ این امپیکٹ بیسڈ آن یور کوالیفیکیشن۔ ابھی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ آہستہ آہستہ بہتری کی جانب گامزن ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ لیکن آج بھی ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم جو ہمارے معذور افراد ہیں ان کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ چونکہ یہ آپ کا فورٹے ہے، آپ کا فیلڈ ہے، اس میں یہ چاہوں گا آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں آپ کا ادارہ ابھی تک کر رہا ہے، اور کون سی آپ کی ویژن کے تحت ہیں کہ آپ فیوچر میں کریں گے۔ اچھا، میں اب سب سے پہلے میں چاہوں گا آپ اپنا پروفائل شیئر کریں، تاکہ ہمارے وہ لوگ جو غیر ملک سے پڑھنا چاہتے ہیں، اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں، انہیں آپ سے تھوڑی انسپریشن بھی ملے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ آج میں اس پلیٹ فارم پہ آپ سے اور سب لوگوں سے بات کر رہی ہوں۔ آئی فیل ویری پراؤڈ ٹو بی ہیئر۔ میں نے اپنے کریئر کا آغاز ایز اے میڈیکل آفیسر کیا تھا 1996 میں، جب میں نے یہ جوائن کیا ہاسپٹل۔ اسی دوران میں پھر مجھے ماسٹرز کرنے کا موقع ملا، ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ میں نے کیا قائد اعظم یونیورسٹی سے۔ پھر اس کے بعد مجھے فل برائٹ اسکالرشپ ملا، اور ہاں جی، فل برائٹ اسکالرشپ پہ مجھے PhD کرنے کا موقع ملا یونیورسٹی آف ساؤتھ فلوریڈا، امریکہ سے، USA۔ تو میں چونکہ شروع سے ہی اسی فیلڈ میں تھی، یہی ہمارا جو ہاسپٹل ہے، میں آپ کو ذرا اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن اور PIMS میں یا پولی کلینک میں کیا فرق ہے؟ جی بالکل۔ یہ جو بیسک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ PIMS پولی کلینک ہمارے وہ ادارے ہیں، پریمیئر ادارے ہیں، جو کہ اکیوٹ لائف تھریٹننگ یعنی کہ ایسی بیماریوں کے اوپر یا ایسی انجریز کے اوپر فوکس کرتے ہیں جن سے مریض کی جان کو کوئی فوری خطرہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، ان کے پاس ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے۔ جی۔ اب ایک ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ایک مریض آیا، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ جی۔ تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو دیکھے گا کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی انجری نہ ہو جائے، اندر سے کوئی بلڈ ویسل نہ کٹ جائے، کوئی بلیڈنگ نہ ہو جائے، کہیں خدا نخواستہ کوئی فیٹ ایمبولزم، اس طرح کی چیزیں۔ اب ایک مریض جس کی ٹانگ کو پولیو ہوا ہے، وہ اگر اس اسپتال میں جائے گا تو اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جائے گی جتنی ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگ والے کو دی جائے گی۔ مجھے اپریشیٹ کرنے دیں، یہ جو چیز ہے یہ ایک قسم کا ایک پبلک سروس میسیج بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس چیز کو، اس فرق کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ اس پلیٹ فارم سے آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کیسے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ ایمرجنسی اور نان ایمرجنسی میں جو پولیو والا مریض ہے وہ کہاں جائے گا، اور جو جس کی ایمرجنسی ہے، خدا معاف کرے کہ جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو وہ کیسے جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ بالکل اسی طرح ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں جن کو کہ دوران پیدائش کوئی اس طرح کا ان کے دماغ کو دھچکا لگا ہوتا ہے یا ٹراما ہوا ہوتا ہے
کہ وہ نہ سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے یا بالکل موومنٹ نہیں کر سکتے, ہم ان بچوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں. جی. جب کہ پیمس پولی کلینک میں جائیں گے تو وہ بچے جائیں گے جو بچے کو خدا نخواستہ بہت تیز بخار ہو رہا ہے, دورے پڑ رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارا جو فوکس ہے نان ایمرجنسی ہے. ہم کولڈ کیسز لیتے ہیں, اور کولڈ کیسز ہم وہ لیتے ہیں, ہمارے پاس بچے آنا شروع کرتے ہیں جو 5-6 مہینے کے ہوتے ہیں, اور پھر وہ جوان ہو جاتے ہیں, تب تک وہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. آٹزم والے بچے ہمارے پاس آتے ہیں, سیریبرل پالسی والے بچے. ڈاکٹر صاحب ابھی بیٹھے ہمارے سامعین و ناظرین کو بتائیں, آٹزم جو ہے نا بہت سارے پیرنٹس کو دیکھیں, پاکستانی معاشرہ ہے یہ ڈفرینٹ افراد پہ مبنی ہے, جس میں ہائیلی کوالیفائڈ, لیس کوالیفائڈ, لیسٹ کوالیفائڈ اور تھوڑے سے غیر تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں. جی بالکل. تو آٹزم جو ہے ایک ایسی بیماری, بہت سارے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے بچے کو آٹزم ہے. تو اس میں کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں اور طرف چل پڑتے ہیں, نہ کہ ٹریٹمنٹ کی طرف چلیں؟ تو وہ کائنڈلی اس پہ بتائیے گا ان کو کیا کرنا چاہیے. یہ بھی ایک چیز ہوگی کہ میں نے کہا آپ سے گفتگو کے دوران یہ بھی پوچھ لی جائے. بالکل, ضرور ضرور. آٹزم بھی اور باقی تمام بھی اس طرح کی بیماریاں جن کی وجہ سے بچے ڈیزیبلڈ ہو جاتے ہیں یا بچوں میں معذوری پیدا ہوتی ہے, اس میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہے, یا یوں سمجھیں کہ سب سے پہلی جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ماں باپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. جی. وہ ڈینائل میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. مجھے ڈاکٹر نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. بڑا ہونے سے بچہ ٹھیک نہیں ہوتا. بچہ پہلے 3 سال کے اندر اس کی میکسیمم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ذہنی, جسمانی, ہر طرح کی. اگر آپ پہلے 3 سال کے اندر اس بچے کو, اس کو کہتے ہیں نیورل پلاسٹیسٹی, بچے کا جو دماغ ہے اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اس وقت اگر آپ محنت کریں گے اس کے اوپر تو وہ بچہ بہت بہتر ہو سکتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. آٹزم بنیادی طور پہ کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے. یہ بچے ذہنی طور پہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں, جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں, حسیاتی طور پہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن یہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. کئی دفعہ بول بھی نہیں سکتے, بالکل نہیں بول سکتے. اگر بولتے بھی ہیں تو ان کی کمیونیکیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو سننے والے کو لگتا ہے کہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے, یہ بچہ. اچھا, ان بچوں کی ایک بہت بڑی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے, ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھیں گے, یا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں, ادھر ادھر ایسے لگے گا حالانکہ آپ ان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کو توجہ نہیں دے رہے ہوتے, آپ کو ایسے لگے گا جیسے میری بات ہی نہیں سن رہا. جی. تو یہ پھر ان بچوں میں 2-3 چیزیں اور ہوتی ہیں. وہ یہ ہینڈ فلیپنگ کرتے ہیں, ہاتھ ایسے ایسے فلیپ کرتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں نا, اور کسی چیز سے فرسٹریٹ ہوتے ہیں, بول نہیں سکتے تو پھر اپنے ہاتھوں کو اگریسو ہو جاتے ہیں, چیختے ہیں کیونکہ بول کے بتا نہیں سکتے. پھر کئی بچوں کو ہیڈ بینگنگ, سر بھی مارتے ہیں دیوار میں یا زمین پہ لیٹ کے فرش پہ سر مارتے ہیں. یہ بھی بچوں میں بیہیویئر کا ایشو ہوتا ہے ان میں. تو ان بچوں کو جتنا جلدی ہیلپ کیا جائے, جتنا جلدی ان کی اسپیچ تھیراپی شروع کروائی جائے, ان کو سائیکالوجی میں دکھایا جائے, اور یہ سارے ڈپارٹمنٹس ہمارے ہاسپٹل میں موجود ہیں. میں اس طرف آنے والا تھا ڈاکٹر صاحبہ. پہلی بات آپ نے بہت اچھا کیا. ہمارے پاکستان کے عوام, خاص طور پہ وہ افراد جن کے بچے آٹسٹک ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے اس پلیٹ فارم سے وہ بتا دیا کہ ان کے بچوں کی جو سمٹمز ہیں, جو سائنس ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بتائیں, فلیپنگ کرنا ہاتھ کی, تھوڑا سا ہاتھ, اگر ان کی بات وہ کمیونیکیٹ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی, اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی وہ سن نہیں پا رہے, تو اس کا مطلب بچے کے اندر ایک نیچرلی اگریشن جنریٹ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اسپیچ تھیراپی کے اوپر بھی کام کر رہا ہے؟ بالکل. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ہر طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں, لیکن جو ہماری جن پہ مجھے بنیادی طور پہ بہت فخر ہے وہ ہمارے ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹس ہیں. اس میں فزیکل تھیراپی آ جاتی ہے, فزیوتھیراپی, ہر طرح کی مسکولر, بون کے ایشوز اور کوآرڈینیشن کے ایشوز, بیلنس کے ایشوز, وہ سب وہ ڈیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ پین, ہر طرح کی کرونک ایکیوٹ پین جو ہے, جس میں کمر میں درد ہو گیا, گردن میں, شولڈر میں, یہ وہ جوائنٹس, وہ سارا کچھ وہ ڈیل کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اسپیچ تھیراپی کا ڈپارٹمنٹ. اسپیچ تھیراپی وہ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا کہ جہاں پہ بچوں کو, بڑوں کو بولنا سکھایا جاتا ہے. کئی بچوں کی اسپیچ بچپن سے ہی ڈیلیڈ ہوتی ہے, بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں, تو ان بچوں کی اسپیچ بھی ہم ٹھیک کرتے ہیں, ان کو ایکسرسائزز بتاتے ہیں, ان کو بولنا سکھاتے ہیں. پھر کئی بچے ہوتے ہیں جو ہکلاتے ہیں, کئی بچے جو ہیں وہ بہت دیر تک توتلے رہتے ہیں, بڑے ہو گئے, 12 سال کے ہو گیا بچہ پھر بھی توتلا ہے. تو پھر ایسے بزرگ
جن کو فالج کے بعد جن کی زبان کے اثر ہوتا ہے، کہتے ہیں جی زبان پہ فالج گرا ہے، اچھا تو وہ بول نہیں سکتے، جی تو ان کی بھی ہمارے پاس، ان کو بھی ہم ٹرین کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچوں کے یا بڑوں کو جو یہاں نرخرے پہ جس کو ہم نرخرا بولتے ہیں، جی جو ہمارے سانس کی نالی ہے، اس کی انجری کی وجہ سے ان کو گھونٹ بھرنے میں دقت ہوتی ہے، گھونٹ نہیں بھر سکتے. جب وہ کھائیں گے پئیں گے تب انہیں جی دقت ہوگی. گھونٹ بھرنے میں، اور ایون اپنا لعاب بھی وہ نہیں پوری طرح سے نگل سکتے، تو وہ بہتا رہتا ہے. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ہاں، بہت سارے فالج کے مریضوں کا بھی کئی دفعہ ایسے بہتا ہی ہے، بالکل. تو بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، تو ان کو سوالوئنگ سکھاتے ہیں کہ بھئی اچھا سکھاتے سوالو ہیں. کیسے کرنا ہے، تاکہ کہیں خدا نخواستہ کھانا یا پانی ان کے پھیپھڑوں میں نہ چلا جائے، جی اس سے نمونیا ہوتا ہے اور جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. میں تو اس لیے تھوڑا ایکسائٹیڈ بھی ہوں کہ وہ افراد جن لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کے پیسے نہیں ہیں، سوشو اکنامک کنڈیشن ان لوگوں کی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ایک یہ ریالٹی ہے. میں چاہوں گا جن لوگوں کے بچوں کو پولیو ہے، فار ایگزامپل آپ نے ذکر کیا، یا جو پیرالسس یا فالج کا شکار ہو گئے، اس کے ریکوری کے کتنے پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں جب تھراپیز دی جاتی ہیں ایک ایسٹیمیٹڈ ٹائم؟ آئی نو کہ اٹ ویریز فرام کیس ٹو کیس، لیکن لوگوں کو یہ ہوپ کیسے دی جا سکتی ہے کہ ہاں اس کا علاج ہے، کہ بہت سارے لوگ علاج کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اور اگر جاتے ہیں میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کیسے وہ اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے آپ کے انسٹیٹیوٹ سے یا ان جو اپرچونیٹیز فار گیٹنگ ٹریٹمنٹ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. بالکل، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی، پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاسپٹل میں معذور جو لوگ جن کو کسی بھی قسم کی کوئی معذوری ہے، ہم ان سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی فیس نہیں لیتے، سوائے ایک میرا خیال ہے پرچی فی ہے ہماری 5-10 روپے کی، دیٹس اٹ. بلڈ کے یس بلڈ ٹیسٹ ہوں گے ہر طرح کے ہمارے پاس ایکس رے، سی ٹی اسکین، ابھی ہمارا MRI آنے والا ہے وہ بھی آ جائے گا، وہ بھی فری آف کاسٹ. حالانکہ یہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. پرائیویٹ میں آئی ہیو سین سم آف دا پیپل، مجھے بھی کچھ لوگوں نے اپروچ کیا کہ بھی دے نیڈ سم فائنینسنگ، انہیں سپورٹ چاہیے. تو یہ تو ایک بہت زبردست بات ہے کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ ڈاکٹر شائستہ صاحبہ کے انسٹیٹیوٹ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ان معذوری جو ابھی ذکر کر رہے ہیں، جو ڈسکشن میں چل رہی ہے اس کے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحبہ اس پہ کنٹینیو کیجیے گا. پیرالسس کا بھی کتنے پرسنٹ چانسز ہیں پولیو والا اور پیرالسس والا ریکوری کر جائے آفٹر دے آر انڈرگوئنگ اے کانسٹنٹ ٹریٹمنٹ جو چل رہا ہے ان کا اس کے ساتھ ساتھ؟ پولیو کے پیشنٹس کے لیے تو ہمارے پاس زیادہ تر ہم بریسز وغیرہ لگاتے ہیں تاکہ ان کا وہ جو پیرالائز لمب ہے وہ کام میں آ سکے جتنا بھی ہو سکتا ہے. اور پیرالسس کے جو پیشنٹس ہیں ان کو بنیادی، اب یہاں پہ میں ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی. 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو جو خواتین گھر پہ تھیں ان کے اوپر چھتیں گری اور ان کے اسپائنل یہ جو ریڑھ کی ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹ گئیں. جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹتی ہے اس کے اندر حرام مغز ہوتا ہے. حرام مغز جب سارا نیورو سسٹم وہی چلا رہا ہوتا ہے. جب حرام مغز ٹوٹتا ہے تو جسم کا وہ حصہ جو اس سے نیچے ہے وہ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، اس میں حس بھی نہیں رہتی، اس میں حرکت بھی نہیں رہتی، تو اس کے مسلز بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک جوان عورت چلتی پھرتی اپنے 2-3 بچوں کو سنبھال رہی ہے، گھر کا پورا کام کر رہی ہے، ایک دم اس کو محسوس ہو کہ میں تو اپنی ٹانگوں کو ہلا بھی نہیں سکتی ہوں، چلنا تو بہت دور کی بات ہے، میں تو اپنے پیروں کی انگلیوں کو موو بھی نہیں کر سکتی. تو وہ ان کے لیے اتنا بڑا دھچکا تھا کہ ان کو پہلے تو یہ بات سمجھانا کہ یہ چیز ایسے ہی رہے گی. پھر ہم نے انہیں یہ بتایا کہ ہم کہتے تھے کہ بھئی تم لوگ اٹھو، ویل چیئر میں آؤ، یہ وہ، تو وہ مطلب ناراض ہوتی تھیں، کہتی تھی تمہیں کیا پتا، تم تو اپنے پیروں پہ چل رہی ہو، تمہیں کیا پتا میں کس چیز سے گزر رہی ہوں. پھر ہم نے یہاں اسلام آباد میں ڈیزیبلڈ پرسنز آرگنائزیشنز ہیں، ہم نے ان کے ممبرز کو دعوت دی کہ آپ آئیں ہمارے پاس. یہ وہ لڑکے لڑکیاں تھے جو ویل چیئرز میں تھے، پولیو کی وجہ سے یا پیرالسس کی وجہ سے کسی بھی چیز کی وجہ سے ویل چیئرز میں تھے. وہ اپنی ویل چیئر چلاتے ہوئے آئے، انہوں نے آگے کہا ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے، ہم بیٹھے ہیں ویل چیئر میں، دیکھو ہم تو اتنا اچھا زندگی گزار رہے ہیں، ہم گاڑیاں چلاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں یونیورسٹیز میں، تم کیوں نہیں اٹھ سکتی؟ What a beautiful way of actually motivating people. Yes, اس کو کہتے ہیں پیئر کاؤنسلنگ. کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی ہماری طرح ویل چیئر میں ہیں لیکن یہ تو دیکھو کتنے ایکٹیو ہیں اور کتنے ٹھیک ہیں، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس موٹیویشن کی وجہ سے ان خواتین نے پھر اس ڈسیبلٹی کے ساتھ رہنا سیکھا. پھر وہ اپنے آپ کو بستر سے ویل چیئر سے بستر
बाथरूम जाना, जी व्हीलचेयर से कमोड पे शिफ्ट होना, कमोड से व्हीलचेयर पे शिफ्ट वो होना, इंडिपेंडेंट हो गई खुद दोबारा। करती, जी खुद। फिर उनमें से कुछ बच्चियों ने आगे पढ़ के जॉब्स करनी शुरू कर दी। तो देखें, एक सामीन और नाज़रीन, अभी डॉक्टर शाइस्ता साहबा से यही बात हो रही है कि अगर कोई शख्स, जैसे बता रही थी कि 2005 के ज़लज़ले के बाद कुछ अफराद माजूर हो गए क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी जैसे टूट जाती है तो सारी बॉडी जवाब दे जाती है। जो पीयर काउंसलिंग की गई, पीयर काउंसलिंग का उन्होंने भी बता दिया कि उन अफराद को जो ऑलरेडी माजूर थे उनको बुलाया गया, उन्हें बताया गया कि देखिए हम भी तो ज़िंदगी जी रहे हैं, हम व्हील चेयर पर हैं, हम ड्राइव करते हैं, हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद जो कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी हुई वो आपके सामने है। डॉक्टर साहिबा ने बड़ी, ये एक सक्सेस स्टोरी है उन बिल्कुल लोगों की। सक्सेस स्टोरी। डॉक्टर साहिबा, एक और मौजू है वो इसका रिलेटेड ही है। जो माजूर अफराद हैं ना, उनका ख़ास तौर पे जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें, उनका एक जो उन्हें जो इज़्ज़त चाहिए, जो मकाम चाहिए सोसाइटी में, जो वो नहीं मिल पाती। उसकी बहुत सारी कल्चरल रीज़न्स हैं और उन कल्चरल रीज़न्स को आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा डिसिपेट होते हुए। उस पर क्या कहना चाहेंगे कि एक माजूर शख्स, उसकी कोई काउंसलिंग भी की जाती है क्योंकि व्हेन इट कम्स टू के इसमें साइकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है कि एक बंदा है वो ज़हनी तौर पे उस चीज़ में है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता उस माजूरी को, और सोसाइटी जैसे रिस्पॉन्ड करती है इन टर्म्स ऑफ कोई एम्प्लॉयमेंट लेने गया जी तो वो पहले ही फेयरफुल है कि शायद आई विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस पोस्ट। जी। तो उसमें डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम मिनहसुल कौम अपने जो हमारा ज़हनी कॉन्सेप्ट है ना माजूरी के बारे में, हम उसको सबसे पहले ठीक करें। जी हम अपनी सोच को बदलें, और सबसे पहले सोच को ये बदलना है कि ये कहना कि जी अगर किसी घर में कोई माजूर बच्चा पैदा हो गया, इसके माँ बाप के काम हैं जो इनके सामने आए हैं, माँ बाप के करतूत हैं जो इसके, जी अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, मतलब एब्सोल्युटली आई एग्री। बहुत बुरी बात है जी कि आप किसी के बारे में बैठ के ये जजमेंट पास करें कि उसने क्या किया। आप इस बात की फ़िक्र करें कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी हाँ जी हाँ मैं ये बात करके उसका दिल दुखा के अल्लाह ताला का कितना गुस्सा अपने ऊपर मरकूज़ कर रहा हूँ। तो ये बात है कि ऐसी कतन कोई बात नहीं होती। जी अगर कोई बच्चा माजूर पैदा हुआ है तो उसके अंदर कोई ना कोई वजह रही होगी, जी हाँ ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी माजूरी ऐसी नहीं है कि उसके ऊपर काबू ना पाया जा सके जी हाँ या उसके साथ ज़िंदगी ना गुजारी जा सके। आप स्टीफन हॉकिंग की मिसाल लीजिए, उससे ज़्यादा कोई माजूर था? कोई भी नहीं था, वो ही कुड नॉट मूव, ही वो तो कुड नॉट चेयर। हाँ मूव। जी वो गिरा हुआ होता था एक साइड पे, उसकी गर्दन ऐसे होती थी, उसके दांत रॉट हो रहे थे और जी वो कंप्यूटर के थ्रू बात करता था। जी लेकिन वो कितना बड़ा दिमाग था, कितना बड़ा दिमाग था। आज भी उसको आज भी उसको याद किया कैम्ब्रिज, जाता है। ऑक्सफोर्ड, दुनिया के लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जाता है, उसके जो बिल्कुल रिसर्च वर्क है उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है मिसाल है बिल्कुल। कि अगर स्टीफन हॉकिंग, अगर मतलब एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की वजह से वो शख्स इतना अरसा ज़िंदा भी रहा और उसने इतना मतलब फिज़िक्स के उसमें उसने इतना कंट्रीब्यूट किया, तो हम क्यों नहीं अपने यहाँ के लोगों को इस तरह से कर सकते। ये इनको प्रॉपर इनकी एजुकेशन होनी चाहिए, इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, और सबसे बढ़ के ये कि हम लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। ये नहीं कि कहीं भी कोई माजूर बच्चा नज़र आए तो हम कानों को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं जब मेडिकल ऑफिसर थी, जी मेरे पास बच्चे आया करते थे जो टोटली बिल्कुल सीपी होती थी उनको, तो पेरेंट्स बच्चे को लेके आते थे तो मैं बच्चे की आंखों में आंखें डाल के देखती थी और फिर मैं कहती थी अस्सलाम वालेकुम। मैं उस बच्चे से हाथ मिलाती थी, वो बच्चे भी आगे अपना हाथ करते थे। अब यकीन करें, उनके पेरेंट्स कहते थे आज तक किसी डॉक्टर ने हमारे बच्चे को ऐसे नहीं बुलाया। देख लें डॉक्टर साहिबा, आप ये देखें कि अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की काउंसलिंग और एजुकेशन की। एक बड़ी फेमस सेइंग है, वो विलियम फुलब्राइट, आप फुलब्राइट स्कॉलर पर गई कि एजुकेशन इज़ अ स्लो मूविंग बट इफेक्टिव फोर्स। ये स्लो मूविंग है, इससे तब्दीली आती है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपने जो भी बात की है, देखें कितना एक बच्चे के करीब होकर उसे ग्रीट करना और उसके पेरेंट्स, वो एक दे आर फाइंडिंग अ डिफरेंस के एक ये डॉक्टर है जो बच्चा आधा सही वैसे हो जाता है, बिल्कुल बच्चा आपके साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करने जी लगता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एजुकेशन और ट्रेनिंग के हवाले से भी कुछ थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। हमारे अभी आपने जो जिक्र किया, सोसाइटी में से इस चीज़ को निकालना थोड़ा एजुकेशन ही होगा और ट्रेनिंग होगा। बिल्कुल क्या ऐसी चीज़ है कि हमारे मुआशरे में जो माजूर अफराद हैं उनके हवाले से उनकी दाद रसी कह लें, इंकरेजमेंट कह लें, उसके लिए कोई कोर्सेज़ हों जो मैंडेटरी हों इन द यूनिवर्सिटी? जैसे एक बंदा पढ़ रहा है, उसने उसे लाजमी करना है, उसने सोसाइटी के माजूर अफराद को इज़्ज़त देनी है।
یہ جو چیزیں ہیں کیونکہ جنریشن جو یونیورسٹیز میں ہے دے آر ایجنٹ آف چینج، وہیں سے آئے گی. تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی کریکولم کی صورت میں آئے یا کوئی ورک شاپس ہوں، کوئی کانفرنسز ہوں، کوئی اویئرنیس کیسے جائے گی؟ عام افراد کی بھی آپ نے بتانا ہے کیونکہ آپ کا انٹریکشن عام عوام سے زیادہ ہے. بالکل بالکل. میں جس چیز کو سمجھتی ہوں کہ جو سب سے ضروری ہے وہ ہے انکلوسیو ایجوکیشن. جی. سب بچے، اگر فزیکلی ہینڈی کیپڈ بچہ ایک کلاس میں ہے، ایک کلاس میں 2-3 بچے ہیں جو ویل چیئر پہ ہیں، جی، تو اس کلاس کے باقی بچوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ویل چیئر والے بچے ہماری طرح کے بچے ہیں. وہ ان کے ساتھ دوستیاں بھی کر لیں گے، ان کے ساتھ باہر بیٹھا بھی کریں گے، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی کریں گے. یہ بیریئرز یہاں بچپن میں ٹوٹیں گے. اس لیے انکلوسیو ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے. انکلوسیو ایجوکیشن میں تینوں طرح کیا جاتی ہے. اس میں ویژولی جو چیلنج لوگ ہیں، وہ جو سماعت جن کی متاثر ہوتی ہے، ہیئرنگ امپیئرڈ ہوتے ہیں، وہ جن کو ہم گونگے بہرے کہتے ہیں، تو اور تیسرے فزیکلی امپیئرڈ. یہ تینوں طرح کے بچے جو ہیں، یہ نارمل سکولز میں ان کو داخل کیا جائے. بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت پرائیویٹ سکولز کو اس چیز کا پابند کیا جائے کہ وہ 1% جو ہے وہ اس طرح کے بچوں کی اپنے پاس ضرور رکھیں گے اور ان کو سبسیڈائزڈ ریٹس پہ ایجوکیٹ کریں گے تاکہ یہ بیریئرز بچپن سے ٹوٹنے شروع ہوں. بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحبہ. میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں گا آپ ہی کے پوائنٹ کو. آپ تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے پڑھ کے آئی ہیں، اور یہی جو ایک چیز ہوتی ہے کہ جو پاکستان میں بندہ وہاں سے سیکھ کے آتا ہے اسے امپلیمنٹ بھی کرتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے سامعین و ناظرین جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ویژولی امپیئرڈ، یعنی کہ جن کو نظر نہیں آتا، اور دوسرے جن کی سماعت متاثر ہوتی ہے، صحیح طرح سے سن نہیں سکتے، اور فزیکلی جن کی موومنٹ جو چل پھر نہیں سکتے. اس طرح کے معذور افراد کو کہا ہے، سجیسٹ کیا ہے، بہت خوبصورت. بلکہ یہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں جن کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ یہ ایجوکیشنل پالیسیز میں اس چیز کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو بیریئرز ہیں، ایک عام بچہ اور ایک بچہ ود اسپیشل نیڈز جس کی بھی بات ہو رہی ہے، معذور بچہ، اگر یہ دونوں اکٹھے پڑھیں گے تو دے ول بی کنیکٹڈ، ان کی دوستیاں ہو جائیں گی آپس میں، اور یہ بیریئرز یہاں سے ٹوٹ جائیں گی. اور اس میں بالکل بڑی خوبصورت مثالیں بھی دیں آپ نے کہ اسٹیفن ہاکنگ کی مثال دی کہ ان سوسائٹیز میں ان بچوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا کہ انہیں ہر بندہ، اتنے بڑے بڑے اسکالر فلاسفر ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ چیزیں بتائیے گا. ایک طبقہ جو ہمارا یہ اس طرح سے افورڈ نہیں کر سکتا، ایک آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے یا دیگر اس طرح کی جو ہے، لوگ فیئرفل ہوتے ہیں کہ میں کہیں بچے کو لے جاؤں گا تو اس میں پیسے لگیں گے. یہ اس پہ تھوڑا سا لوگوں کی رہنمائی کریں کہ کس طرح سے اس طرح کی سہولیات جو ہیں علاج کی آپ کے ادارے کے علاوہ جو پاکستان میں دیگر چیزیں ہیں ان کے لیے موجود ہیں. کیونکہ اگر آپ اسلام آباد میں ہیں، کوئی بچے سندھ کے علاقے میں ہیں، کچھ بلوچستان کے، کچھ کے پی کے، جہاں جہاں پاکستان میں ہیں، ان کی رہنمائی کیجیے گا کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کروا سکتے ہیں. اس طرح کے ادارے مجھے یقین ہے کہ پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں بھی ہوں گے، یقیناً ہوں گے، ورنہ ہمارا اسپیشل ایجوکیشن کا تو نیٹ ورک پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. جی بالکل. اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے ہیں، لیکن ان سے میرا نظریاتی اختلاف یہ ہے کہ وہ بچے، یہ سیگریگیشن ہو جاتی ہے کہ ایک جو ادارہ ہے وہ جسمانی طور پہ معذور بچوں کو ایجوکیشن دے رہا ہے، دوسرا جو ہے بلائنڈ بچوں کا الگ ہے اور ڈیف بچوں کے الگ ہیں، تو وہ سیگریگیشن ہو جاتی ہے. جبکہ میں انکلوسیوٹی کی بہت بڑی ایڈوکیٹ ہوں. تو آپ کا جو یہ لفظ ہے انکلوسیوٹی جو آپ نے ڈاکٹر شائستہ نے ذکر کیا، انکلوسیوٹی ایک اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ آپ کا معاشرہ مکمل طور پہ تبدیل ہو جاتا ہے جب سارے بچے آپس میں اکٹھے پڑھ رہے ہیں. کوئی سیگریگیشن نہیں، وہی لفظ، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کسی کو نظر نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب، دنیا میں کچھ ہوں گے رول ماڈل ہوں گے، اس کا بھی ذکر کریں، کیونکہ ہم آپ سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسی امپلیمنٹیشن ہے تو ہمارے ملک کے لیے، ہماری عوام کے لیے کچھ ایسا ماڈل ہو کہ ہم اس کو امپورٹ کر سکیں. کہ آپ ظاہری بات ہے آپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے پڑھ کے ہیں، امریکہ سے، اور ان اداروں سے ود اسکالرشپ ڈسٹنگوشڈ اسکالر ہیں آپ. تو ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو چیز ہے کیسے ہم امپورٹ کر سکتے ہیں، ایسا ماڈل ہو، کیونکہ میرا خیال ہے یہ ایک ایریا ہے جس پہ پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے، ہمارے یہاں اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہمارے کانسیپٹ سے شروع ہوتے ہیں. ہمارا ایک تو ہے چیریٹی ماڈل، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ایک چیریٹی ماڈل ہے کہ جی معذور بندہ ہے تو اس کی مالی مدد کر دو. نہیں، مالی مدد نہیں کرنی.
آپ اس کی مدد کریں کہ وہ کسی انسٹیٹیوشن تک پہنچ کے وہاں سے کوئی کسی طرح کی تعلیم حاصل کر سکے, کوئی اسکل حاصل کر سکے, کوئی کام ایسا سیکھ سکے کہ جو اپنی اس معذوری کے ساتھ وہ کر سکتا ہے. ہمارے اسپتال میں جو خواتین, میں نے جیسے عرض کیا پہلے کہ آئیں زلزلے میں, ان میں سے بہت ساری خواتین کو ہم لوگوں نے خود یہاں پہ نیشنل ٹریننگ سینٹر ہے فار دا ڈیزیبلڈ, اس کے اندر بھیج کے ان کو کپڑوں کی کٹنگ اور سلائی وہ سکھائی, اور اب آپ یقین کیجئے کہ وہ باقاعدہ کما کے اپنے گھروں میں پیچھے بھیجتی ہیں, اتنا کما رہی ہیں. یہ تو ایک نیکی, اور اتنی بڑی نیکی کہ وہ افراد جو دوسروں پہ ڈپینڈ ہونے والے تھے, آپ نے انہیں نہ صرف انڈیپینڈنٹ کیا بلکہ وہ اپنی فیملی کو بھی پرووائڈر بنایا, بالکل ان کو پرووائڈرز بنایا. تو یہ بات ہے کہ اگر ہم اس چیز کے مد نظر چیریٹی ماڈل کو سائڈ پہ کر دیں, چیریٹی کی اب ضرورت نہیں ہے. اب جو کوئی بندہ, آپ مجھے تو اگر کوئی ملتا ہے ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے, تو میں کہتی ہوں کہ میرے اسپتال میں آؤ, وہاں پہ کتنے لوگ ہیں ویل چیئر والے جو کام کر رہے ہیں. تو یہ بات ہے, یہ ہمیں یہ ماڈل چینج کرنا ہے. دوسرا, ہمیں میڈیکل ماڈل چینج کرنا ہے. We should not be labeling people. ہمیں لوگوں کو ان کی معذوری سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا. ہم نے یہ نہیں کہنا وہ فلانے صاحب وہ جو ویل چیئر ڈیپینڈنٹ ہے, نہیں, وہ فلانے صاحب جنہوں نے یہ تعلیم حاصل کی اور فلاں محکمے میں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے ان کی آئیڈینٹی کو ان کی ڈسیبلٹی سے ہٹا دینا ہے. آپ کے بڑے اسکالرلی کانسیپٹ ہیں, اور میں کہتا ہوں یہ ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے تھوڑا سمپلیفائی بھی بنا دیں. ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی افراد معذور ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو گئے ہیں, تو ان کو جب پہچانا جاتا ہے تو ان کو ویل چیئر کے ساتھ کہا جاتا ہے, جبکہ ان کی اپنی ایک شخصیت ہے, ان کا اپنا ایک نام ہے, ان کا اپنا ایک جو بھی وہ عہدہ رکھتے ہیں, مقام رکھتے ہیں, تو اس کے نام کے ساتھ پہچانے. یہ چیزیں آپ کو سنائی دینے میں شاید اتنی امپورٹنٹ نہ لگیں, لیکن میں بینگ مائی سیلف ایز اے اسکالر آئی نو دس کہ اس کا اتنا لارجر امپیکٹ ہے کہ آپ کی ساری سوسائٹی تبدیل ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ پلیز کنٹینیو. بالکل. تو یہ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی میں بات کر رہی ہوں, جس کو کہتے ہیں نا ایک پوری وہ جو شفٹ ہوتی ہے, وہ شفٹ ہے. اچھا, اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا میڈیکل ماڈل کو بھی سائڈ پہ کر دیں. ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ ہے سائیکو سوشل ماڈل آف ڈسیبلٹی. سوشل ماڈل, دیکھیے ایک بلڈنگ بنی ہے, اس بلڈنگ میں سیڑھیاں ہیں, لفٹ نہیں ہے. اب میرے گھٹنوں میں اتنی درد ہے کہ میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی, تو میں تو ڈیزیبلڈ ہو گئی نا, میں ڈیزیبلڈ ہو گئی. ایک بندہ ہے جو ویل چیئر میں ہے, وہ بھی ڈیزیبلڈ ہو گیا, ہم دونوں ایکولی ڈیزیبل ہو گئے. اگر اس میں لفٹ بھی ہے اور سیڑھیاں بھی ہیں تو ہم دونوں لفٹ میں جا سکتے ہیں, ہم انیبل ہو گئے. ایک اور اچھی بات آپ نے جو باتوں کا ذکر کیا, غیر ممالک میں, اب تو خیر پاکستان میں بھی کافی اس چیز کی اویئرنیس آ چکی ہے, ایک شخص اگر جو ویل چیئر پہ ہے وہ ٹاپ فلور تک نہیں جا سکتا تو اس بلڈنگ کا نقشہ پاس نہیں ہوتا. آپ اسے اوپن نہیں کر سکتے. ہونا بھی ایسے ہی کیونکہ یہ رائٹس کے اگینسٹ ہے. یہ رائٹس کے, یہ میں جس چیز پہ میں آنا چاہ رہی تھی وہ ہے رائٹ بیسڈ, کہ ہم نے حقوق دینے ہیں. وہ حقوق جو دے کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, وہ انسانی حقوق, وہ انسانی حقوق ہم نے ان لوگوں کو دینے ہیں جو ہمارے سوسائٹی میں کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں. ان کے حقوق سلب نہیں ہونے چاہیے. ان کا رائٹ ٹو ایجوکیشن, رائٹ ٹو ہیلتھ, رائٹ ٹو گڈ لائف, یہ سب چیزیں. ابھی تو میں اس چیز پہ میں بڑا اچھا محسوس کرتی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے یہاں CSS کے امتحان میں ڈیزیبلڈ لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت مل گئی ہے. ایک انٹرسٹنگ چیز بھی ہے کہ ایک ویژولی امپیئرڈ جس کو نظر نہیں آتا, سامعین و ناظرین, اس نے ٹاپ کیا CSS کا. یعنی کہ یہ چیز آپ نے بالکل بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ اگر ان کی آنکھیں کام, ان کا دماغ کتنا کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ایک چیز لیتا ہے تو دوسری سے اسے زیادہ نواز دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا, ایک ایسا کیس ہو آپ کی لائف میں, ویسے تو بہت سارے ہوں گے جتنا ماشاءاللہ آپ کا تجربہ ہے, کوئی ایسا کیس ہو جس میں آپ نے ان پٹ دیا اور اس کے ان ایکسپیکٹڈلی وہ رزلٹ, اس کا آؤٹ کم جو تھا اتنا پازیٹیو نکلا, جس پہ لوگ کہتے ہیں نا یہ کیس کبھی درست نہیں ہو سکتا, اور وہ درست ہو گیا میراکلسلی, کیونکہ آپ نے اس پہ اتنا ڈیڈیکیشن کے ساتھ توجہ دی کہ اس بندے کی, اس معذور فرد کی زندگی تبدیل ہو گئی. کوئی کیس ہے آپ کی لائف میں؟ بالکل. ہمارے یہاں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ 2005 کے زلزلے میں جو بچیاں آئی تھیں, اور جس وقت وہ ہمارے پاس آئی اس وقت وہ 9ویں 10ویں کی اسٹوڈنٹس تھیں. اس کے بعد انہوں نے اوپن یونیورسٹی سے بیچلرز کیے. 2-3 لڑکیاں ایسی ہیں, اوپن یونیورسٹی سے بیچلرز کرنے کے بعد
ان کو اب بورڈ آف انویسٹمنٹ میں وہ ریسپشنسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہیں. جی ماشاء اللہ. اینڈ دے آر سپورٹنگ دیئر فیملیز. جی دے آر سپورٹنگ دیئر فیملیز. اور وہ ماشاء اللہ پڑھ لکھ کے اور وہ اپنی فیملیز کے لیے وہ راکس بن گئی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہر کسی کو وہ ایک بڑی اچھی سی بات کہا کرتے ہوتے تھے کچھ لوگ. میں جب امریکہ میں تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص کینسر کا علاج کر سکتا تھا جی یا جو شخص اتنی عقل رکھتا تھا کہ وہ ستاروں سے بھی آگے جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے کو ایجوکیشن ہی نہ ملی ہو، جی بالکل وہ پیچھے رہ گیا ہو. تو سملرلی ہمیں ہر بچے کو کہتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایک نئی امید لے کے آتا ہے دنیا میں کہ وہ دنیا کے لیے کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس بچے کو اس قابل بنائیں کہ وہ کچھ کر سکے. ڈاکٹر صاحب سامعین و ناظرین کے لیے ایک انفارمیشن جو کہ آپ کے آج کے ٹاپک کے ریلیٹڈ بھی ہے، جو ایک بڑی شخصیت گزرے فرینکلن ڈی روزویلٹ، امریکہ کے صدر رہے. بہت کم افراد شاید جانتے ہوں کہ ان کو بھی پولیو تھی جی. اور ہی کوڈ ناٹ واک پراپرلی. جب ان کی کیمپین چل رہی تھی تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے ایسا تاثر دیا کہ امریکہ اس وقت جو طاقت تھا ورلڈ وار 2 کے بعد، دنیا کو یہ امپریشن نہ جائے کہ ہمارا صدر جو ہے ایک معذور. دیکھیں وہ بھی ایک معاشرے آہستہ آہستہ ایوالو کیے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں آج آپ کے ساتھ. آپ نے جو سب سے بڑی بات ابھی کی معذور افراد جو ایک چیریٹی ماڈل ہے، آئی پرسنلی اپریشیٹ کہ یہاں پہ ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے اس ماڈل کے ساتھ. اور آپ نے وہی بات کی جو چینی کہتے ہیں، چینیوں کی ترقی سب کے سامنے ہے. چائنیز کہتے ہیں کسی کو فش نہ دیں، اسے طریقہ دیں کہ وہ کیسے فش کو کیچ کریں. اگر اسے فش دیں گے وہ اپنے آپ کو ایک دن کے لیے اس کی بھوک مٹے گی. اگر اسے فش پکڑنے کا طریقہ سکھائیں گے تو وہ ساری زندگی اب اس کے ساتھ رہ سکتا ہے. یہ جو باتیں کی ڈاکٹر صاحب، اب ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. کچھ ایسی چیزیں آپ ہمارے خاص طور پہ جو ایک ہمارا طبقہ ہے جو غریب عوام ہے اس کے لیے آج کل کے دور میں جو یہ جو اویئرنیس ہم نے شروع میں بھی دی، خاص طور پہ اس کی ایکسیپٹنس آپ نے کہا پیرنٹس نہیں کر پاتے اور پیرنٹس کو ڈر ہوتا ہے ہمیں تانا مارا جائے گا، اس کے حوالے سے دو چار ایسی باتیں کریں کہ ان کی بھی کاؤنسلنگ ہو جائے، انہیں یہ حوصلہ ملے کہ وہ اکیلے نہیں ہے سوسائٹی میں. اور یہ کوئی اسٹگما نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے، امتحان نہیں ہے، ذمہ داری ہے. کائنڈلی اس پہ کچھ کہیے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ہر بچہ جو اپنے ساتھ کوئی اسپیشل نیڈز لے کے آتا ہے، یہ بات ہم سب مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ ایک بڑی اسٹریسفل چیز ہوتی ہے خاندان کے لیے، گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، کیونکہ ان کے اوپر کیئر کا ایک برڈن آ جاتا ہے، ایک ایکسٹرا برڈن آ جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم ساری زندگی اپنے ماں باپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کی جو ہم خدمت کرتے ہیں وہ اس سے ہمیں کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے. لیکن ایک بچے کو یہ سوچ کر پالنا کہ یہ بچہ تو میرے سے چھوٹا ہے، نہ جانے یہ کب تک اس حالت میں ہی رہے گا اور ٹھیک ہو سکے گا یا نہیں. کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہر بیماری کو ٹھیک ہو جانا چاہیے، ہر بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. بہت ساری ایسی معذوریاں ہیں جو ساری زندگی ساتھ رہتی ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھنا چاہیے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. جو لوگ ذہنی طور پہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں اگر وہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ جو میسیج ڈاکٹر صاحبہ آپ دے رہی ہیں. تو ایک کنکلوسیو پوائنٹ آپ کی طرف سے جو ایک میسیج لوگوں کے لیے اسی کے ریلیٹڈ. میسیج یہی ہے کہ معذوری کوئی بیماری، کوئی نزلہ زکام نہیں ہے کہ آپ نے 2 گولیاں کھائیں اور آپ ٹھیک ہو گئے، یا کوئی بخار نہیں ہے کہ آپ نے ڈرپ لگوا دی اور ٹھیک ہو گئے. معذوری ایک لائف لانگ چیز ہے. اس کو ایک لائف سٹائل کے طور پہ اپنائیں اور اس لائف سٹائل کے ارد گرد اپنی زندگی کو بلڈ کریں. ہر وقت بیٹھ کے صرف اس بات پہ رونا کہ میں معذور ہوں یا میرا بچہ معذور ہے، اس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے اندر سے راہیں نکالیں، اس کے اندر سے راستے نکالیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا بہت بڑی رکھی ہے اور آپ کو کہیں نہ کہیں وہ بڑا خوبصورت شعر ہے خواجہ حیدر علی آتش کا کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بتھیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. تو آپ گھر سے نکلیں، آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا. ڈاکٹر صاحبہ بیفور آئی تھینک یو، لیٹ می سے کہ جو آپ نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، سائیکو سوشل ماڈل، آپ نے جو دیگر ماڈل ہیں جو پاکستان میں امپلیمنٹڈ بھی ہیں جیسے چیریٹی ماڈل ہے، ایک سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہوئی آج کے پروگرام میں خود بھی بڑا ایک ایکسائٹڈ تھا آپ سے بات ہوں کہ یہ ایک عبادت ہی ہے کہ ان لوگوں کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے بچے کبھی صحیح نہیں ہو سکتے، یہ انہیں ہوپ بھی دے گا
کیونکہ ٹریٹمنٹ جو ہے از اے لانگ ٹرم، یہ ایک عرصہ چلتا ہے. اور دوسری بات یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ جو معذور افراد ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ نے بہت سارے ایسے کیس اسٹڈیز بھی شیئر کیے، خاص طور پہ 2005 کے زلزلے کے، اور یہ وہ سکسیس سٹوریز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے بھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح بنایا، سالم بنایا، کو ہمیں معذوری نہیں دی، اللہ کی ذات کا شکر ہے، لیکن ہمارے لیے پھر بھی انسپریشن ہے کہ وہ افراد جو ویل چیئر پہ بیٹھے تھے انہوں نے اپنے گھر والوں کو فیڈ کرنا شروع کر دیا، امپلائمنٹ شروع کر دی، تو معاشرے کے ایک کنسٹرکٹیو پرسن بن گئے. تو سامعین و ناظرین، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر شائستہ صاحبہ کا. آپ نے اسپیشل ہمارے اس شو کے لیے ٹائم نکالا، ہم آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ موضوعات ہیں کہ یہ عوام کی فلاح کے لیے ہے، عوام کو اس چیز کا یہ اویئرنیس ہے، کیونکہ آئی نو کہ دس از این ایج آف انفارمیشن جس میں سوشل میڈیا، لیکن پھر بھی آپ کے جیسے قابل افراد جنہوں نے دنیا سے پڑھا اور پاکستان میں لے کے آئے اپنی قابلیت کو اور پاکستان کے معاشرے میں ڈفرینس کریٹ کرنا شروع کیا. وی آر ویری تھینک فل ڈاکٹر صاحبہ. سامعین و ناظرین، اب آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمیں دیکھنے کا بہت شکریہ. لائک کریں، کامنٹ کریں. آپ کا جو فیڈ بیک ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس. اسٹے ٹیون، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.